بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس اے ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد احمد ساجد۔ شہدائے کربلا کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پی ایس اے ڈیجیٹل کی طرف سے سلسلہ جاری ہے۔ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا محمد احمد جامی صاحب، جو کہ خطیب اعظم ہیں بیل گنج آرمی اسٹور فارم سے، ضلع پاک پتن سے۔ آپ تشریف لائے ہیں، آپ کا بہت شکریہ جی۔ اور ساتھ میں ہمارے تشریف رکھتے ہیں مولانا کاشف رضا صاحب، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش فرمائیں گے۔ قبل ازیں آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آیات مبارکہ تلاوت فرما کر پھر نعت کے دو اشعار اور منقبت کے دو اشعار شہدائے کربلا کی یاد میں جناب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر ماشاءاللہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق سبحان اللہ ماشاءاللہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر ماشاءاللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم جزاک اللہ جزاک اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ بڑا لجپال ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ، بڑا لجپال ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ۔ اور سردار جو بھی مگنائی در فاطمہ تو منگے، سردار جو بھی مگنائی در فاطمہ تم مختار کل دی بیٹی ہے، مختار
فاطمہ مختار گل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ بڑا لجپال ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ. جیتے رہے جی، جیتے رہے ماشاءاللہ. افضل ہے کل جہاں میں گرانا حسین دا. افضل ہے کل جہان میں گرانا حسین کا. نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین دار. نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین دار. افضل ہے کل جہان میں گرانا حسین دار. ایک پل تھی بس حکومت یزید کی اور صدیاں حسین کی ہے. زمانہ حسین کا صدیاں حسین کی ہے. زمانہ حسین کا اور نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت شکریہ جناب کاشف رضا صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں. خواتین و حضرات، آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت علامہ مولانا محمد احمد جامی صاحب، جو کہ شیخ الحدیث کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے، اور مفتی اعظم حضرت مولانا احمد رضا نوری صاحب کے یہ شاگرد خاص ہیں. آپ کو میں اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں. تو آج آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ اہل بیت اطہار کا آپس میں تعلق، پیار محبت کے حوالہ سے، اور جیسا کہ کاشف صاحب نے کہا کہ صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا، اس حوالہ سے ہمارے سامعین کو ذرا آگاہ فرمائیے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحماء بینہم آمنت باللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. سب سے پہلے میں جناب محترم المقام محمد احمد ساجد صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے اس چینل کے ذریعے ہمیں موقع فراہم کیا کہ ایک وہ مقصد جو کہ جس کے حوالے سے بات کرنا بھی ثواب ہے، جس کو سوچنا بھی ثواب ہے، تو یقیناً یہ آپ بہت بڑا مشن لے کر چل رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. آپ کی جو پی ایس اے ڈیجیٹل کی پوری ٹیم ہے، اللہ پاک سب کو شاد و آباد فرمائے. جیسا کہ آپ ذکر کر رہے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا گھرانہ عالی شان ہے. جس طرح سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام محمد مصطفیٰ کی شان نبیوں میں بلند ہے، اسی طرح سے حضور کا گھرانہ بھی سب گھرانوں سے بلند ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام
آپ کے گلستان کا ایک ایک پھول وہ اپنی الگ خوشبو رکھتا ہے اور اپنی جگہ پر بے مثال ہے. سبحان اللہ. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے اصحاب اور آپ کی اہل بیت ان کا آپس میں جو پیار جو محبت تھا اس حوالے سے جو ہے میں عرض کرنے جا رہا ہوں. اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے رحماء بینہم، کہ یہ جو میرے نبی کے اصحاب ہیں نا یہ آپس میں مہربان ہیں. سبحان اللہ. جب ہم تفسیریں دیکھتے ہیں تو جو اس کے تفسیری معنی ہیں اس کے رحماء بینہم کے، وہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں المتعاطفون المتوادون المتحابون المتراحمون. فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے آپس میں مہر محبت کرنے والے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرم دلی سے رحم دلی سے سلوک کرنے والے اور ایک دوسرے کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے. یہ اللہ رب کائنات نے ٹائٹل دیا ہے حضور کے اصحاب کو. حضور کے اصحاب میں اب حضور کے اہل بیت بھی ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب اور حضور کی اہل بیت جو ہے اللہ رب کائنات ان کے حوالے سے فرما رہا ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں مہربان تھے، وہ آپس میں رحم دل تھے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رشتہ تھا، پیار کا رشتہ تھا اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار فرماتے تھے. اس حوالے سے مجھے جو حدیث پاک یاد آئی ہے حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا، آپ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے میں نے عرض کیا ابا جی مالی اراک تکثر النظر الی وجہ علی. سبحان اللہ. کہ میں نے سنا ہے، اماں جی نے فرمایا میں نے سنا ہے ابا جی کہ آپ کثرت سے مولا علی کا چہرہ تکتے رہتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کثرت سے مولا علی کا چہرہ تکتے رہتے. اچھا اب یہ دیکھیے کہ حدیث پاک اماں جی حضرت عائشہ صدیقہ روایت کر رہی ہیں، یعنی آپ نے اپنے والد محترم اور تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کثرت سے مولا علی کا چہرہ تکتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا یا بنیۃ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے مصطفیٰ کریم آقا سے سنا ہے حضور فرما رہے تھے النظر الی وجہ علی عبادت، کہ مولا علی کا چہرہ تکنا عبادت ہے. مولا علی کا چہرہ تکنا عبادت ہے، اس لیے میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو تکتا رہتا ہوں. اچھا اب یہ بھی یعنی ایک یہ پیار کی کیفیت ہے، آپس میں یہ مہر اور محبت کی کیفیت ہے کہ حضرت تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے چہرے کو تکتے رہے اور اتنا تکے کہ آپ کی صاحبزادی اور ہماری اماں جی ام المومنین آپ سے پوچھنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کثرت سے مولا علی کا چہرہ تکتے ہیں. تو یہ دیکھیے آپ نے ارشاد فرمایا چونکہ مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ مولا علی کا چہرہ تکنا عبادت ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ یعنی آپس میں اتنا پیار رکھتے ہیں کہ تکتے رہتے ہیں مولا علی کو. اب دیکھیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہستی ہے جن کے بارے میں مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ما کننا نبعد ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر، کہ ہم جب بھی بات کرتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ جب عمر بولتا ہے تو سکون ملتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بولتے ہیں تو سکون ملتا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا ایک اور موقع پر 18 ذوالحج غدیر خم کے مقام پر ایک مشہور خطبہ ہے پیارے مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، سرکار نے غدیر خم کے مقام پر خطبہ ارشاد فرمایا الستم تعلمون انی اولا بکل مومن من نفسہ. سبحان اللہ. فرمایا میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ میں ہر مومن کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں ہر مومن کی جان سے بھی زیادہ حق رکھتا ہوں اس پر. یعنی اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ مومنین کی جو جانیں ہیں میں ان پر بھی حق رکھتا ہوں، سب سے بڑھ کر حق رکھتا ہوں. تو صحابہ کرام نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ، ہاں یا ریکا ضرور. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا اور حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں آخذ بیدی علی
حضور نے اس مقام پر مولا علی شیر خدا کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑ کر کے ارشاد فرمایا اللہم من کنت مولاہ فعلی المولا، کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ، حضور نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے یا اللہ جو علی سے دوستی رکھے تو بھی اس سے دوستی رکھ، جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ اچھا، یہ خطبہ جو ہے حضور کے تمام اصحاب نے سنا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا آمنا سامنا ہوا مولا علی شیر خدا سے۔ علی تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہنی اللہ کا یا ابن ابی طالب، سبحان اللہ، علی تجھے مبارک ہو۔ سبحان اللہ، ماشاء علی اللہ، یہ پیار بول رہا ہے نا، یہ محبت بول رہی ہے، علی تجھے مبارک ہو، ہنی اللہ کا یہ ابن ابی طالب، علی بن ابی طالب مبارک ہو آپ کو۔ جی کس بات کی مبارک؟ اصبحت و امسیت مولا کل مومن و مومنہ، فرمایا ہر صبح ہو ہر شام تو ہر مومن اور مومنہ کا مولا ہے۔ جی یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے چھپایا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ پیار ہے نا، یہ محبت ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جو ہے ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہیں، ہر مومن اور مومنہ کے آقا ہیں، تو یہ پیار تھا ان کے اندر۔ اب دیکھیے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی شیر خدا کی شادی، سبحان اللہ، جب آپ کی شادی ہونے لگی نا تو حضور نے آپ سے پوچھا بھی آپ کے پاس حق مار دینے کے لیے کچھ ہے؟ واہ سبحان اللہ، تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس زیرہ ہے، یعنی ایک اونٹ تھا، تلوار ہے، فرمایا نہیں تلوار کے ساتھ تو جہاد کرتے ہیں، چلو آپ زیرہ جو ہے نا اس کو بیچو اور اس کے ساتھ جو ہے اپنا حق مار کا بندوبست کرو۔ ہاں جی، حضرت مولا علی شیر خدا جو ہے نکلے ہیں اپنی زیرہ بیچنے کے لیے، راستے میں حضرت عثمان غنی ذو النورین آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے، اینا ترید یا علی، علی کدھر جا رہے ہو؟ یہ کشف الغمہ کے اندر ہے، کدھر جا رہے ہو؟ جی میں یہ زیرہ بیچنے جا رہا ہوں۔ چلو اے مینو دے چا، سبحان اللہ، یہ مجھے دے دو۔ کتنے کی؟ 400 درہم میں آپ نے لی۔ اچھا، ہاں جی 400 درہم مولا علی کے سپرد کیے، ہاں جی، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ ادھر چلے، حضرت علی واپس مڑے، جب 2-4 قدم چلے نا تو حضرت عثمان غنی فرمانے لگے یا علی، علی ذرا ادھر آؤ نا، یار کیا کہیں ارادہ بدل تو نہیں گیا؟ فرمایا نہیں، یہ پیسے بھی لے لو یہ زیرہ بھی لے لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی زیرہ اور پیسے دونوں واپس کر دیے، فرمایا کہ جاؤ۔ اور اس واقعہ کو کشف الغمہ اور دیگر کتب کے اندر جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت یعنی مولا علی شیر خدا سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی محبت، اور بلکہ حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں نا، ان کے حوالے سے کتاب میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی آپ کے پاس سے گزرتے سواری پر سوار ہوتے، یعنی یہ دونوں شخصیات وہما راکبان سواری پر سوار ہوتے، تو جیسے ہی حضرت عباس کو دیکھتے سواری سے نیچے اترا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں جی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے فوراً سے سواری سے نیچے تشریف لاتے، اس لیے کہ یہ حضور کا خاندان ہے، حضور کی آل بیت ہے، ان کا احترام کرنا لازم ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اچھا یہاں پر مجھے بات یاد آئی ہے، علامہ ابن عبد البر نے لکھا ہے اسے اپنی کتاب کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا اخذ ابن عباس برکاب زید بن ثابت، سبحان اللہ، حضرت زید بن ثابت جو ہے صحابی رسول ہیں، ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس سبحان اللہ، آپ حضرت زید بن ثابت جو ہے ان کے گھوڑے کی رکاب کو تھامتے ہیں، سبحان اللہ، ان کے گھوڑے کی رکاب کو تھامتے ہیں اور آپ کی دستبوسی کر لیتے ہیں حضرت زید بن ثابت کی۔ سبحان اللہ، تو کہنے لگے ہاں آقازہ، جب آپ نے وہ رکاب تھامی ہے نا تو حضرت زید بن ثابت کہنے لگے کہ تم تو حضور کا خاندان ہو، حضور کی آل بیت سے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ سبحان اللہ، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو آپ فرمانے لگے ہا قضا
हाकज़ा उमिरना अन नफ़अला बिउलमाइना, कि हमें ये हमारे घर से सबक मिला है, प्यारे आका से हमें ये सबक मिला है कि उलमा का ऐसे अदब करते हैं। अच्छा, हजरत ज़ैद बिन साबित जो है ना जी, चूंकि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने रकाब थामी थी, जल्दी से उनका हाथ लिया और चूमने लगे, सुभान अल्लाह, चूमा हाथ को। हुजूर ये क्या हो रहा है? फरमाया हाकज़ा उमिरना अन नफ़अला बिअहले बैत नबीना, सुभान अल्लाह, कि हमें ये हुक्म दिया गया है कि हुजूर की आले बैत का ऐसे एहतराम करते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ जी, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम, यानी आपके असहाब जो है आपस में इतना प्यार, इतना मेहर मोहब्बत रखने वाले हैं, यानी उनकी आपस में अदावतें नहीं है। अच्छा, अब एक और मौके पर हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप अपने घर में हैं। हजरत अबू जुहैफा कहते हैं कि मैं आपके घर में गया, जब आपके घर में गया ना तो मैंने इन अल्फाज के साथ आपको मुखातिब किया। मैंने कहा या खैरन नास बादा रसूलिल्लाह, सुभान अल्लाह, या खैरन नासी बादा रसूलिल्लाह, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत में सबसे बेहतरीन हस्ती, यानी ये जुमला बोला हजरत अबू जुहैफा ने, सुभान अल्लाह, हाँ जी, जो हजरत अली अल मुर्तज़ा के फॉलोअर थे, ठीक है जी, आपके मुरीद थे, जी, कि रसूलुल्लाह के बाद सबसे बेहतरीन हस्ती। तो हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाने लगे महलन या अबा जुहैफा, अबू जुहैफा रुक जा, अला उखबिरुका बिखैरिन नास बादा रसूलिल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं तुम्हें बताऊं, मैं तेनू ना दसा रसूलुल्लाह तो बाद हाँ जी उम्मत च केड़ा बेहतरीन है। सुभान अल्लाह, क्या मैं तुम्हें ना बताऊं, अला उखबिरुका, मैं तुम्हें ना बताऊं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत में सबसे बेहतरीन कौन है? जी हुजूर बताइए। फरमाया कि वो अबू बकर और उमर। सुभान अल्लाह, सुभान क्या अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात। वो हजरत अबू बकर और हजरत उमर है रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। सुभान। अच्छा, अब यहाँ तक बात खत्म नहीं की आपने। हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाने लगे ला यजतामी हुब्बी व बुग़्ज़ु अबी बकर व उमर फी क़ल्बि मोमिन। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फरमाया अबू जुहैफा याद रख मेरी मोहब्बत और इन दोनों हस्तियों का बुग़्ज़ किसी मोमिन के दिल में ये जमा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, हाँ जी, यूं कह लें कि वो शख्स जिसके दिल में हुब्बे अली भी है और बुग़्ज़े शैख़ैन भी है, फरमाया कि वो किसी मोमिन के सीने में धड़कने वाला दिल नहीं हो सकता। बेशक, दुरुस्त। ये किसने कहा है? हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये आपने इरशाद फरमाया है। यानी अब ये देखिए कितना आपस में कितना प्यार है उनका, कितनी मेहर मोहब्बत है, और हकीकत जो है उसको बता रहे कौन? ये वो हस्ती है अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा अना दारुल हिकमत व अलीयुल बाबुहा, जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाए जिस हस्ती के लिए मैं इल्म का शहर हूँ अली उसका दरवाज़ा है, मैं हिकमत का घर हूँ अली उसका दरवाज़ा है। ये वो हस्ती फरमा रही है। यानी इसका मतलब ये है कि ये किसी आम बंदे की बात नहीं है। सुभान अल्लाह, बेशक। हाँ जी, कि ये उस हस्ती का फरमान है जो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जिन्होंने इल्म हासिल किया है, जिनको हुजूर ने पढ़ाया है, जिनके उस्ताद जो है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा है, जिनकी तरबियत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की बचपन से ही, जिनकी तरबियत जो है वो खुद अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। ये वो फरमा रहे हैं कि मेरी मोहब्बत और शैख़ैन का बुग़्ज़ जो है वो किसी मोमिन के दिल में जमा नहीं हो सकता। नहीं। अब सुनिए, हजरत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका दौर है, मदाइन फतह हुआ, माले गनीमत तकसीम हो रहा है, आप माले गनीमत तकसीम फरमा रहे हैं, आप कोई आता है उसे दे देते हैं, दूसरा आता है उसे दे देते हैं, उसके हिसाब से आप मुख्तलिफ जो है तकसीम कर रहे हैं। इतने में फ़बादरा इलैहि हसन इब्न अली, इतने में शहजादे जो है ना जी हजरत हसन मुजतबा आप तशरीफ लाए। या अमीर अल मोमिनीन, सुभान अल्लाह, यार ये जुमला देखिए, या अमीर अल मोमिनीन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी, कौन कह रहे हैं? हजरत हसन मुजतबा पाक, सुभान। हाँ जी, जो सिहाबी रसूल भी है, हुजूर की आल भी है,
ہاں جی آپ فرما رہے ہیں یا امیر المومنین، یعنی آپ نے تسلیم کیا ہے کہ یہ وہ ہستی ہے جو امیر المومنین ہے. یا امیر المومنین آتنی حقی مما آفا اللہ علی المسلمین. حضور جو میرا حصہ بنتا ہے نا وہ ذرا عنایت فرما دیجیے. فرمایا فقال له الرحب والکرامہ. جی آیا نو شہزادے، جی آیا نو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا کہنے شہزادے، بڑا کرم کیا آپ نے، مہربانی فرمائی، آپ تشریف لائے، خدمت کا موقع دیا. فَأَمَرَ لَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ. فرمایا کہ شہزادے کو 1000 درہم دے دو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. فرمایا اتنی دیر میں حضرت حسن واپس مڑے ہیں، حضرت حسین پاک تشریف لائے. ان کا بھی یہی جملہ تھا یا امیر المومنین آتنی حقی مما آفا اللہ علی المسلمین. حضور مجھے میرا حصہ عطا فرمائیے، مجھے میرا حصہ عطا فرمائیے. یا امیر المومنین، امیر المومنین مجھے میرا حصہ عطا فرمائیے. فقال له الرعب والکرامہ، وہی الفاظ، جی آیا نو شہزادے، جی آیا نو، ماشاءاللہ بڑا کرم ہو گیا، تشریف لائے. فامر له بألف درہم. فرمایا 1000 درہم دینے کا حکم ارشاد فرمایا. اچھا اب تیسرے نمبر پر، یعنی ان کے بعد، ان دو ہستیوں کے بعد، شہزادوں کے بعد تشریف لاتے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے. سبحان اللہ. ہاں جی حضرت عبداللہ بن عمر تشریف لاتے ہیں اور آپ بھی عرض کرتے ہیں یا امیر المومنین آتنی حقی مما آفا اللہ علی المسلمین. یہ نہیں کہا ابا جی یا ابتی، یہ نہیں کہا، بلکہ یا امیر المومنین، امیر المومنین مجھے میرا حصہ عطا فرمائیے. فامر له ب500 درہم. سبحان فرمایا کہ 500 درہم دینے کا حکم ارشاد. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق نے فرمایا 500 درہم دے دو بھی میرے بیٹے کو عبداللہ بن عمر کو 500 درہم دے دو. اچھا جب انہوں نے وصول تو کر لیے، مگر یہاں پر رک کر کہنے لگے حضور یہ کیا ہوا کہ آپ حسنین کو تو 1000 درہم دیتے ہیں، مجھے 500. ہاں جی مجھے 500 درہم دیے ہیں. ہاں جی حالانکہ میں وہ ہوں. اب یہاں پر اپنا تعارف پیش کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر. سبحان ہاں اللہ. جی آنا راجل مشید، میں اس وقت بھی نوجوان آدمی تھا. اضرب بالسیف بین یدی رسول اللہ، میں نے تو رسول اللہ کے سامنے جنگیں لڑی ہیں. سبحان اللہ. الحسن والحسین یدرجان فی سکک المدینہ. اس وقت تو حسن اور حسین پاک جو ہے یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، یہ تو مدینے کی گلیوں میں اس وقت جو ہے پھرا کرتے تھے، میں اس وقت بھی جنگیں کر رہا تھا. اچھا اب سنیے حضرت عمر فاروق کا جواب اور ایمان خاصا کیا. حضرت عمر فاروق نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا اچھا بیٹا دوں گا، آپ کو بھی مل سکتا ہے، مگر ایک شرط ہے. جی وہ شرط کیا ہے؟ فرمایا فاتنی بابن کا ابیہما و امن کا امہما و جدن کا جدہما و جدتن کا جدتہما و خالن کا خالہما و خالتن کا خالتہما و امن کا امہما و امتن کا امتہما. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. فرمایا اچھا اگر تم چاہتے ہو نا ان کے برابر حصہ لینا تو پھر ان کے باپ جیسا باپ لے آؤ. سبحان اللہ. دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بات. ہاں جی آپ فرما رہے ہیں فاتنی بابن کا ابیہما، ان کے باپ جیسا، ان کا باپ ہے مولا علی، مولا علی، ہاں جی پھر ان کے باپ جیسا باپ لاؤ. باپ لو. وَأُمِّن کا اُمِّہِمَا، جانتے ہو ان کی والدہ محترمہ کے بارے میں کون ہے؟ شہزادی کونین سیدہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا پاک. ان کی والدہ محترمہ وہ ہیں، ان کی ماں جیسی کوئی ماں تو لا. مطلب کیا؟ نہ یہ تیرا ابا اور نہ تیری والدہ ان جیسے. اب سنیے کا جدن و جدن کا جدہما، ان کا نانا ہے محمد مصطفیٰ. سبحان اللہ. ہاں جی ان کے نانے جیسا نانا لاؤ. وجدتن کا جدتہما، فرمایا ان کی نانی ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین، جن کو اللہ پاک سلام بھیجتا ہے. ہاں جی ان کی نانی جیسی نانی لاؤ، ان کے ماموں جیسا ماموں لاؤ، ان کی خالاؤں جیسی خالائیں لاؤ. کیا بات ہے، کیا ہاں جی بات. ان کے چچا جیسے چچے لاؤ، ان کی پھوپھیوں جیسی پھوپھیاں لاؤ. ہاں جی تو پھر تمہیں یہ حق حاصل ہے کہ ان کے برابر حصہ لے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہاں پر ایک بات اور بھی بتا دوں چونکہ ٹائم جو ہے ختم ہونے کو ہے. جی جی. ایک بات یہاں پر میں اور بھی کر دوں. ایک دفعہ حضرت عمر فاروق نے جو ہے حضور کے جتنے اصحاب تھے نا جی، جتنے حضور کے صحابہ تھے، سب کے بیٹوں کے لیے ایک ایک پوشاک جو ہے ان کو دی، ایک ایک جوڑا سب کو دیا.
اچھا وہ جو پوشاکیں جو پڑی تھیں جو پاس آپ کے تھی ان میں سے کوئی بھی پوشاک آپ کو حسنین کریمین کے مطابق نہ لگی اچھا کہ ان میں سے کوئی بھی جوڑا آپ کو ان دو ہستیوں کے حوالے سے پسند نہ آیا کہ یہ ان کے لیے شیان شان نہیں ہے. ہاں جی جوڑے تھے سوٹ موجود تھے مگر آپ نے فرمایا نہیں یہ شہزادوں کی شیان شان نہیں ہے. جی فبعث الی الیمن آپ نے باقاعدہ طور پر ایک آدمی کو بھیجا کہ یمن میں جاؤ اور وہاں پر اس طرح کا شہزادوں کی شیان شان کپڑا لے کر آؤ. ہاں جی یمن سے آپ نے 2 جوڑے منگائے اور آپ نے جب شہزادوں کو دیے تو کہنے لگے الان طابت نفسی ہن میرے دل وچ ٹھنڈ پئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شہزادوں نے کہا نہیں حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں ہاں جی کہ پہلے میں پریشان تھا کہ باقی صحابہ کے بیٹوں کو جو ہیں وہ تو پوشاکیں مل گئی ان کے لیے تو جوڑے مل گئے مگر شہزادوں کی شیان شان جوڑا نہیں تھا. اب ان کی شیان شان منگوا کر ارشاد فرما رہے ہیں الان طابت نفسی اب میرے دل کو سکون ملا ہے. تو یہ دیکھیے اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں تاریخ بڑی پڑی ہے کہ جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور کے اصحاب اور آل آپس میں انتہائی مہر و محبت والے تھے. اور یہاں پر آخر میں ایک جملہ میں کہتا جاؤں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مولا علی کی 10 رشتہ داریاں ہیں. جی 10 رشتہ داریاں ہیں جو باقاعدہ طور پر کتب کے اندر جن کا حوالہ موجود ہے. بھائی رشتے لیے دیے ان سے جاتے ہیں نا جن سے پیار ہوتا ہے جن سے عداوت ہوتی ہے ان سے تو نہیں رشتے لیے دیے جاتے. ہاں جی یہاں پر جو ہے بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچئے کہ حضرت عثمان غنی کے 2 پوتے مولا علی کی 2 پوتیاں سبحان اللہ. اچھا مولا علی کی 2 پوتیاں حضرت عثمان غنی کے 2 پوتوں کے گھر میں ہیں. اور پھر سنیے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو والدہ محترمہ ہیں حضرت ام فروا یہ حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی ہیں. اس طرح سے بھئی رشتے ان کے اندر کیے جاتے ہیں. بہت ساری مثالیں اور بھی ہیں مگر ٹائم ختم ہو رہا ہے. تو اصحاب رسول اور اہل بیت رسول کا آپس میں انتہائی زیادہ پیار تھا اس لیے کہ جب قرآن کہہ رہے رحماء بینہم کہ وہ آپس میں مہر محبت رکھنے والے تھے. اللہ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حضور کی اہل بیت اور حضور کے اصحاب اولیاء کاملین کی محبت نصیب فرمائے. آمین بجائے نبی الامین. ماشاءاللہ پی ایس سے ناظرین کے لیے آج ہمارے علاقہ کے انتہائی قابل علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے اور میں عمرہ کی سعادت سے واپس لوٹے ہیں. تو پی ایس سے ڈیجیٹل کی طرف سے ہمارے ناظرین کی طرف سے آپ کو مبارکباد بھی پیش کی جاتی ہے. تو آپ آج دعا بھی فرمائیں گے ہمارے ناظرین کے لیے کیونکہ جو حجاج ہوتے ہیں ان کی دعا جو ہے نا وہ آپ نے لوگوں نے بتایا ہوا ہے کہ 40 دن تک جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. تو آج کے دن کے حوالہ سے میں گزارش کروں گا اپنے ناظرین کو کہ آج ہم 7ویں پروگرام 6ٹھے پروگرام کو ہم آج کر رہے ہیں. آج 6 محرم الحرام ہے. تو آپ اپنے گرد و نواح میں امن و امان کی جو فضا ہے اس کو برقرار رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر و دعا کے لیے میں درخواست بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. آمین. یا رب کائنات یا رحم الراحمین یہ پی ایس اے ڈیجیٹل کی پوری ٹیم جو ہے ان سب کو شاد و آباد فرما. جناب محترم المقام محمد احمد ساجد صاحب اللہ کریم کو شاد و آباد فرما. ان کی عمر میں ان کے علم میں برکتیں عطا فرما. یا رب کائنات یا رحم الراحمین جتنے سامعین و ناظرین جو ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں یا رب کائنات سب کو شاد و آباد فرما. مولا کریم ملک عزیز پاکستان کی خیر فرما. یا رب کائنات ہمارے ملک عزیز پاکستان کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے. یا مولا کریم فلسطینی مسلمانوں پر اپنا خاصہ مکرم فرما. انہیں ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. مولا کریم جہاں کہیں بھی دنیا میں مختلف ممالک میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے انہیں ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہت شکریہ. میں اپنے معزز مہمانوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. تو پروڈکشن ٹیم کے ساتھ اپنے میزبان محمد احمد ساجد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ نگہبان.